حالانکہ مرزا انجینئر یہ گمراہ بھی ہے، گمراہ گھر بھی ہے، اس کی تشریحات اپنی ہیں، اس کی تعویلات اپنی ہیں، اس کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ کرام کی بارگاہ میں اس نے گستاخیاں بے ادبیاں کی ہیں، صحابہ کرام کی شان میں اس نے بے ادبیاں گستاخیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور توحید بیان کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پتہ نہیں کیا کہ یہ بک بک کرتا رہتا ہے۔ تم اس بندے کا دفاع کرو تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے تمہارے نزدیک۔ تو بھائی جن کا عقیدہ ہی سچا اور سچا اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس مسئلہ کا دفاع ہم کیوں نہ کریں، یہ ہم پر فرض ہے، ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ جب کسی کو چیلنج کرتا ہے نا تو جناب رگڑا اس نے جب لگانا ہوتا ہے نا تو چھوٹے بڑے کوئی نہیں اس نے دیکھنے ہوتے، اس نے سب کو ایک ہی لائن میں لگا دینا ہے، سب کو ایک ہی لائن میں لگا دینا ہے۔ لیکن جب کوئی سامنے آتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے تو انجینئر صاحب کہتے ہیں بلاؤ تقی عثمانی صاحب نو، بلاؤ ساجد میر صاحب نو، لے آؤ مفتی منیب الرحمان صاحب نو۔ او بھائی جب ٹارگٹ کیا تھا کیا صرف ان کا نام لے کر انہی کو ٹارگٹ کیا تھا جن کو بلا رہے ہو؟ ٹارگٹ تو کیا سب کو، ان سب میں سے کوئی ایک دو بندے تمہارے سامنے آ گئے تو کر مناظرہ۔ جب بھی مناظرے کی باری آتی ہے، بات آتی ہے، کوئی سامنے آتا ہے تو مرزا انجینئر صاحب دی تو منٹوں پہلے نکل جاتی ہے، ٹائر پاٹے تے ایڈی چھتی ہوا وہ نہیں نکلتی جیڈی چھتی مرزا انجینئر جو نکل جاتی۔ یہ اوقات اور حقیقت اور اصلیت ہے مرزا انجینئر کی، اور باتیں کر رہے ہو راشد محمود رضوی صاحب پر کہ جناب ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک ویڈیو کلپ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ مرزا انجینئر کا ایک خاص شاگرد ہے حماد چیمہ، غالباً اگر میں بول نہیں کر پا رہا ہوں تو یہی اس کا نام ہے، حماد چیمہ۔ آج یہ ایک سننے کا اتفاق ہوا کہ یہ راشد محمود رضوی صاحب کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، راشد محمود رضوی صاحب کی تربیت کون کر رہا ہے؟ جو ایک جاہل آدمی اور جاہل استاد کا جاہل شاگرد ہے۔ مجھے افسوس بھی ہوا، اس پہ ہنسی بھی آتی ہے، بہرحال اس پر ہم بات زیادہ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ہلکا سا پس منظر سمجھ لیں، پھر آپ کو جو ہے وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر ادھوری سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ اکثر اوقات مرزا انجینئر راشد محمود رضوی صاحب کو کہتا ہے چھوٹو، یہ آپ نے اکثر اوقات سنا ہوگا۔ اچھا، راشد محمود رضوی صاحب نے اس پر جو ہے یہ ایک بیان جو ہے وہ کیا تھا، اس پر انہوں نے ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی، وہ بھی میں آپ کو نہیں سنانے جا رہا کیونکہ ایسے پھر ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ مفہوم یہ ہے کہ راشد محمود رضوی صاحب نے بتایا کہ کسی کا نام جو ہے بگاڑ کر نہیں لینا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کی وعیدیں جو ہے وہ بتائی ہیں۔ اس پر حماد چیمہ جو ہے وہ آیا سامنے اور اس نے آ کے جو ہے وہ وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو چھوٹو کہا جا رہا ہے نا راشد محمود رضوی صاحب کو، یہ ان معنوں میں نہیں ہے بلکہ ان معنوں میں ہے۔ وہ کن معنوں میں ہے وہ آپ ذرا سن لیجئے، بقیہ باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے اس بیان کے بعد، ان کے یہ جو چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے نا اس کے بعد ہم کریں گے۔ لیکن آپ سے گزارش میں یہ کروں گا کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے بات کو پورا سننا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ بندے کتنے بے وقوف ہیں اور کتنے یہ عقل سے پیدل ہیں کہ ان کو، بہرحال آپ پہلے سن لیجئے پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب، آپ نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں چھوٹے قد والے کو چھوٹو کہا گیا ہے، مطلب گینڈا کہتے ہیں جس کو۔ آپ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس طرح کی نہیں کہتے، وہ تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے فرقے میں بڑوں سے چھوٹے ہیں، یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ آپ کے فرقے کے بڑے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے آپ خود کو ان کے لیول کے مقابلے میں خود کو چھوٹا ہی سمجھتے ہوں گے۔ تو اسی سینس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کو چھوٹو کہتے ہیں، نہ کہ آپ کو ٹھگنا کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اسی طرح ہی کہنا ہوتا تو انجینئر صاحب سیدھا آپ کو ٹھگنا کہہ دیتے۔ تو یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، اور یہ جو وعیدیں آپ نے بنانے کی کوشش کی ہے یہ بھی سراسر غلط ہے۔ تو برائے مہربانی اس طرح کی چیزیں نہ کیا کریں۔ کوئی بندہ بھی اب گھاس نہیں کھاتا، مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیچھے اتنی کتابیں سجا کے اور آگے اتنی کتابیں سجا کے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت علم ہے؟ تو یہ جو سب کچھ علم ہے نا یہ صرف اور صرف اپنا فرقہ بچاؤ علم ہے آپ کے پاس۔ آپ کے پاس کوئی ایسا نالج نہیں ہے جس کو کوئی بھی مطلب دیوبندی یا اہل حدیث یا تشیعی یہ کہتے ہوں کہ یہ بندہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ آپ صرف اور صرف مسلک کے بریلویت کی خدمت کر رہے ہیں، آپ انہی کے خدمت گزار ہیں۔ آپ کی پوری دعوت اپنے فرقے کو بچانے کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ ناظرین، حماد چیمہ نے جو باتیں کہی ہیں نا، اب میں یہاں پر ایک دو جو ہے وہ سوال رکھنے جا رہا ہوں اور بالخصوص میں یہاں پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو اس نے کہا کہ وہ علمی لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے چھوٹے ہیں، اس لحاظ سے چھوٹو کہا جا رہا ہے،
چلے ایسے لگا لیں. پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا ایسا پھر بھی کہنا یہ درست ہے؟ جو خاندانی لوگ ہیں، جو اصلی ہیں اور نسلی ہیں، کیا وہ اس لہجے کو، ان لفظوں کو، اس آواز کو کیا وہ اچھا سمجھتے ہیں؟ جو با اخلاق لوگ ہیں ان کا یہ انداز تو نہیں ہوتا. ایک بات. دوسرے نمبر پہ یہ جو اس نے بات کہی ہے حماد چیمے نے کہ یہ جناب اتنی کتابیں تم نے رکھی ہوئی ہیں اور کیا تم اپنا علم ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس تو علم ہی کوئی نہیں ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ بھائی زمانہ جانتا ہے راشد محمود رضوی صاحب ہے مفتی اور باقاعدہ مفتی ہیں، سند یافتہ مفتی ہیں. ان کے مقابلے مرزا انجینئر کیا ہے؟ کوئی ایک سند تو دکھا دیں جناب. مرزا انجینئر صاحب کیا ہے؟ آپ جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے وہ عالم ہے، باباؤں کا بابا بنا ہوا ہے، اور جن کے پاس ڈگری ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. اچھا راشد محمود رضوی صاحب کے پاس تو علم نہیں ہے، انجینئر صاحب کے پاس ہے علم، ان کے پاس تو ڈگری ہے مفتی کی، ان کے پاس کیا ہے؟ ایک راشد محمود رضوی صاحب جو ہیں یہ مدرس ہیں، تدریس کر رہے ہیں، بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں، مشکل کتابیں پڑھا رہے ہیں، مشکل مسائل پڑھا رہے ہیں. تو مجھے بتائیے انجینئر صاحب کیا ہیں؟ مدرس ہیں. کون سے مدرسے میں یہ پڑھا رہے ہیں؟ یہ تو روزانہ پڑھاتے ہیں اور عربی والی کتابیں پڑھاتے ہیں، جبکہ مرزا انجینئر صاحب کو اوپر سے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آ رہا. وہ جو اس نے ریکارڈ کروایا نا، جو قرآن پاک لے کے بیٹھا وہ انٹرویو میں اس نے جو ہے وہ پڑھا ہے قرآن پاک، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کس طرح پڑھا ہے، وہ پول بھی ہم کھولیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. لیکن یہ بات ہے کہ مرزا انجینئر کو اوپر دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا. راشد محمود رضوی صاحب جو ہیں وہ مناظر ہیں. مجھے بتائیے کیا یہ مناظر ہے انجینئر؟ جب بھی مناظرے کی باری آتی ہے، بات آتی ہے، کوئی سامنے آتا ہے تو مرزا انجینئر صاحب دی ہوا منٹوں پہلے نکل جاتی ہے. ٹائر پاٹے تے ایڈی چھتی ہوا وہ وچوں نہیں نکلتی جیڈی چھتی مرزا انجینئر جو نکل جاتی. یہ اوقات اور حقیقت اور اصلیت ہے مرزا انجینئر کی. اور باتیں کر رہے ہو راشد محمود رضوی صاحب پر کہ جناب ان کے پاس علم نہیں ہے. وہ تو زمانہ جانتا ہے نا. کیا راشد محمود رضوی صاحب، اچھا ایک بات اور کہنا یہاں پر میں چاہوں گا اور ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے مرزا انجینئر یہ جب کسی کو چیلنج کرتا ہے نا تو جناب رگڑا اس نے جب لگانا ہوتا ہے نا تو چھوٹے بڑے کوئی نہیں اس نے دیکھنے ہوتے، اس نے سب کو ایک ہی لائن میں لگا دینا ہے، سب کو ایک ہی لائن میں لگا دینا ہے. لیکن جب کوئی سامنے آتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے تو انجینئر صاحب کہتے ہیں بلاؤ تقی عثمانی صاحب نو، بلاؤ ساجد میر صاحب نو، لے آؤ مفتی منیب الرحمان صاحب نو. او بھائی جب ٹارگٹ کیا تھا کیا صرف ان کا نام لے کر انہی کو ٹارگٹ کیا تھا جن کو بلا رہے ہو؟ ٹارگٹ تو کیا سب کو. ان سب میں سے کوئی ایک دو بندے تمہارے سامنے آ گئے تو کر مناظرہ. یہ حقیقت ہے، یہ اوقات ہے. تیسرے نمبر پر آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو تم نے کہا کہ تم یہ جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں نا راشد محمود رضوی صاحب نے، یہ تم نے علم پڑھا ہوا ہے اپنا مسلک بچانے کے لیے. او بھائی الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنا مسلک، ہم سے مراد یہ کہ ہمارے بڑے، ہم تو بس ان سے سنا کر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں نا. ظاہر بات وہ بڑے ہمارے استاد ہیں، ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے جتنا ان کے پاس علم ہے، لیکن مرزا دے نالوں چنگا ساڈے کول علم ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. تو آڈے نالوں چنگا ساڈے کول چوکھا علم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے. لیکن جو ہمارے بڑے ہیں ان کے مقابلے ہمارا علم جو ہے وہ محدود ہے. بہرحال جو میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ راشد محمود رضوی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنا مسلک بچانے کے لیے سارا علم پڑھا ہوا ہے. اور بھائی ہم نے اپنا مسلک بچایا ہے، بچا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے مسلک کا دفاع قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے. کیونکہ ہمارا مسلک من گھڑت نہیں ہے. ہمارے عقائد و نظریات وہی ہیں جو قرآن و حدیث سے چلتے ہوئے صحابہ کرام سے، اہل بیت رسول سے، اولیاء کرام سے چلتے چلتے ہم تک پہنچے ہیں. ہم کرتے ہیں اس لیے دفاع. لیکن اتنا تو بتاؤ نا کہ تم دفاع کر رہے ہو، کیا تم مرزا انجینئر کا دفاع نہیں کر رہے؟ تم کیوں کر رہے ہو اس کا دفاع؟ حالانکہ مرزا انجینئر یہ گمراہ بھی ہے، گمراہ گھر بھی ہے. اس کی تشریحات اپنی ہیں، اس کی تعویلات اپنی ہیں. اس کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہ کرام کی بارگاہ میں اس نے گستاخیاں بے ادبیاں کی ہیں، صحابہ کرام کی شان میں اس نے بے ادبیاں گستاخیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور توحید بیان کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پتہ نہیں کیا کہ یہ بک بک کرتا رہتا ہے. تم اس بندے کا دفاع کرو تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے تمہارے نزدیک. تو بھائی جن کا عقیدہ ہی سچا اور سچا اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس مسلک کا دفاع ہم کیوں نہ کریں؟ یہ ہم پر فرض ہے، ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور جو ہمارے علماء اس مسلک کا دفاع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. جو ہم نے باتیں کی ہیں آپ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار نیچے ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں جو ہے وہ ضرور کیجیے گا. ہم انتظار کریں گے اور اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کر دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.